Welcome to Study Sphere. Today we are going to discuss the important political concept in which we will discuss the both Western and Islamic aspects. تو یہ ہماری پولیٹیکل کنسیپٹ کے حوالے سے لیکچر نمبر 1 ہے، جس میں ہم لوگ سب سے پہلے آج سورینٹی کے بارے میں بات کریں گے. بیسیکلی دا ورڈ سورینٹی جو ہے وہ ایک لیٹن ورڈ سپر اینس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سپریم یا پیرا اماؤنٹ، یعنی ایک ایسی چیز جو بہت ہی عظیم ہو یا بہت ہی قابل اہمیت ہو، اس کو ہم لوگ سورینٹی کہتے ہیں. بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا، اس میں 4 بنیادی چیزیں آتی ہیں، جس میں یعنی ہم اس کو اسٹیٹ کے 4 پلرز بھی بول سکتے ہیں، جس میں ٹیریٹری آ جاتی ہے. ٹیریٹری سے مراد جو کسی بھی جو اسٹیٹ ہے اس کا جو حدود اربع ہے، جس کے اندر وہ اسٹیٹ کے پاپولیشن رہتی ہے، اس کو ہم ٹیریٹری بولتے ہیں. پھر اس کی پاپولیشن آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ آ جاتی ہے. لیکن یہ تینوں کے تینوں پلرز آف دی اسٹیٹ ناکارہ ہیں جب تک کہ وہ اسٹیٹ کے اندر سورینٹی نہیں ہوگی. یعنی بیسک جو سب سے بنیادی پلر ہے وہ سورینٹی کا ہے، اس کے بعد باقی تینوں پلرز آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سورینٹی کو. تو سورینٹی از دا سپریم اتھارٹی ود ان اے ٹیریٹری انکلوڈنگ دا پاور ٹو میک اینڈ انفورس لاز. یعنی سورینٹی ایک سپریم اتھارٹی کا نام ہے جو کہ ایک ٹیریٹری کے اندر ہوتی ہے، اور جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ لاز کو یعنی قوانین کو بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے، ان کو لاگو کرے. اوریجن 16th سینچری ود دا ایمرجنس آف ماڈرن نیشن اسٹیٹ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا. یعنی کہ اس کی جو ایمرجنس ہوئی اس کانسیپٹ کی، سورینٹی کی جو کانسیپٹ ہے، اس کی جو ایمرجنس ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے ہوئی. جس ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جو کہ 16th سینچری میں جب یورپ کے بہت سے ممالک آپس میں جو ہے وہ وارز اسٹیٹ میں تھے، تو انہوں نے مل کر پھر ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس کے ہم ایک ٹریٹی وہاں پر سائن کی گئی، جس سے پیس آ گیا اور وہاں سے ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. تو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ سے ہی سورینٹی کا کانسیپٹ بھی ایمرج ہو کر آیا. سورینٹی ورسز اتھارٹی. سورینٹی اور اتھارٹی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے کہ سورینٹی جو ہوتی ہے اٹ از دا پاور ٹو میک اینڈ انفورس لاز، یعنی یہ وہ طاقت ہے جس سے قوانین بنائے جاتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. جبکہ جو اتھارٹی ہے وہ پاور ٹو میک ڈیسیجنز، وہ صرف ایک ایسی پاور ہے جس سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائپس آف سورینٹی. اس میں ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں. سب سے پہلے آ جاتی ہے انٹرنل سورینٹی، یعنی ابلٹی آف اے اسٹیٹ ٹو گورن اٹس اون افیئرز وداؤٹ انٹرفیئرنس فرام ایکسٹرنل فورسز. یعنی کسی بھی ملک کی انٹرنل سورینٹی سے مراد ہے ایک ایسی اس کے پاس پاور ہے جس سے وہ اپنے اندر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بغیر کسی ایکسٹرنل پریشر کے ان کو چلاتی ہے اور ان کو گورن کرتی ہے اور اپنے قوانین کو امپلیمنٹ کرتی ہے بغیر کسی ایکسٹرنل پریشر کے یا فورس کے. اس کو ہم انٹرنل سورینٹی کہتے ہیں. جیسا کہ آج کل کے ماڈرن دور میں جتنی بھی نیشنز ہیں وہ سارے کے سارے انٹرنل سورینٹی رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی بیرونی طاقت ان کے انٹرنل افیئرز میں جو ہے وہ انڈلج نہیں ہوتی، پارٹیسپیٹ نہیں کرتی. سیکنڈ آ جاتی ہے ایکسٹرنل سورینٹی، دا ریکگنیشن آف اے اسٹیٹس لیجیٹمیسی بائی ادر اسٹیٹس ان انٹرنیشنل کمیونٹی. یعنی کہ کسی بھی جو اسٹیٹ ہے اس کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا جو اسٹیٹس ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے، اس کی لیجیٹمیسی کو ایکسیپٹ کیا جائے. دس از دا ایگزامپل، دس از کالڈ ایکسٹرنل سورینٹی. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ ایک ویتنام ہے، تو جو تائیوان ہے وہ انٹرنل سورینٹی تو رکھتا ہے لیکن ایکسٹرنل سورینٹی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے چائنا کا جو اس کی ایکسٹرنل جو معاملات ہیں ان پر کافی زیادہ انفلوئنس ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے پاپولر سورینٹی، دا آئیڈیا دیٹ دا پیپل آر دا الٹیمیٹ سورس آف اتھارٹی ان اے ڈیموکریٹک سسٹم. پاپولر سورینٹی سے مراد ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر یہ پاور ہے، ان کے اندر یہ سپریم پاور ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ لائیں اور کسی بھی گورنمنٹ کو بنائیں، اور اصل جو پاور ہے یا اصل جو اتھارٹی ہے وہ پبلک کے پاس ہے، نہ کہ کسی ایک گورنمنٹ کے پاس.
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے لیگل سورینٹی، دا فارمل ریکگنیشن آف اے اسٹیٹ سورینٹی انڈر انٹرنیشنل لا۔ لیگل سورینٹی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ایک ایسی باڈی جو کہ لاز بناتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے، جس طرح کہ آپ برٹش میں دیکھ لیں، جس طرح پارلیمنٹ ہوتی ہے یا جس طرح سے یو ایس میں کانگریس ہوتی ہے، تو ہم اس کو لیگل سورینٹی کی باڈی مانتے ہیں۔ نیکسٹ ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ وٹ از دا فلاسفی آف سورینٹی، یعنی کہ یہ جو سورینٹی ہے اس کی جو فلاسفی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے جس کو فادر آف سورینٹی بولا جاتا ہے وہ اس کا نام ہے، وہ ایک فرینچ فلاسفر تھا جس کا نام ہے جین بوڈن، جو کہ 16 سینچری کے اندر موجود تھا۔ اور اس کو فادر آف سورینٹی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ٹائم پہ بہت ساری ریلیجیس وارز جو ہے وہ فرانس میں ہو رہی تھیں، جس میں پروٹیسٹنٹس اور کیتھولک چرچز آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو وہاں پر اس نے ایک کانسیپٹ دیا کہ اسٹیٹ ہیز دا پاور ٹو میک اینڈ انفورس لاز وداؤٹ این ایکسٹرنل پریشر، کہ ایک ایسی اسٹیٹ ہونی چاہیے جس کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ لاز کو بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے، اینڈ پاور آف دی اسٹیٹ شوڈ بی ایبسلیوٹ اینڈ انڈیویزیبل اینڈ شوڈ بی ایکسرسائزڈ بائی سنگل رولر اور گورننگ باڈی۔ اور ایک ایسی پاور ہو، ایک ایسی سورن اسٹیٹ ہو جس کی پاور ایبسولوٹ پاور ہو، انڈیویزیبل ہو، اور جو کسی ایک رولر کے تھرو ایکسرسائز ہو رہی ہو یا کوئی ایک گورننگ باڈی ہو جو اس کو ایکسرسائز کرے۔ اس کے بعد انگلش فلاسفرز آئے جس میں سب سے پہلے تھامس ہوبز ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیپٹ دیا کہ ہی بلیوڈ دیٹ دا نیچر اسٹیٹ واز کنڈیشن آف وار، یعنی کہ جو نیچر کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک وار کی کنڈیشن کی اسٹیٹ ہے، جس میں ہر طرف کیوس ہے، ہر طرف بربادی ہے، ڈسٹرکشن ہے، وار ہے، اور جس میں مزری ہے، سفرنگ ہے، جس میں عوام سفر کر رہی ہوتی ہے، اور جس میں ہر وقت جو ہے لوگ اپنے سروائیول کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اس نے ایک کانسیپٹ دیا کہ تمام لوگوں کو مل کر ایک سوشل کانٹریکٹ بنانا چاہیے، اور کسی ایسے شخص کو ساری کی ساری اتھارٹی دے دینی چاہیے جو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے، یعنی ایبسولوٹ اتھارٹی آف اے اسٹیٹ سورن ہیڈ پاور ٹو میک اینڈ انفورس لا، یعنی کہ وہ جو بندہ ہے، چاہے وہ کنگ ہو سکتا ہے، مونارک ہو سکتا ہے، اس کے پاس یہ ساری پاور ہوگی کہ وہ لاز کو بنائے اور ان کو امپلیمنٹ کرے، یعنی کہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ اس ایک شخص کے پاس ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ جان لاک آیا، اس کی جو کانسیپٹ ہے وہ ہوبز سے بہت مختلف ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ بولا کہ آل انڈیویجولز ہیو نیچرل رائٹس ٹو لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی، یعنی اس نے لبرلزم کا کانسیپٹ دیا کہ لائف اور لبرٹی اور پراپرٹی کا ہر انسان کو حق ہے۔ ٹو اوور کم پرابلمز آف اسٹیٹ آف نیچر، انڈیویجولز انٹر انٹو اے سوشل کانٹریکٹ ٹو اسٹیبلش اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ دیٹ کین پروٹیکٹ دیئر نیچرل رائٹس۔ تو اس نے بولا کہ تمام لوگ مل کر ایک سوشل کانٹریکٹ بنائیں اور مل کر ایک گورنمنٹ بنائیں جو کہ ان کے حقوق کی محافظ ہو۔ اور اس نے بولا کہ گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو ایبسولوٹ پاور، یعنی گورنمنٹ کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہوگی، بلکہ آل دا پولیٹیکل پاور ریزائڈز ان دا پیپل، یعنی لوگوں کے پاس وہ ساری کی ساری طاقت ہوگی کہ اگر گورنمنٹ فیل ہو جاتی ہے لوگوں کو ان کے رائٹس دینے میں یا ان کو وائلیٹس کرتی ہے ان کے سوشل کانٹریکٹ کو، تو لوگوں کے پاس یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ اس کو ریزسٹ کریں اور اس گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیں، یعنی کہ بیسیکلی اس نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی ایک مثال ہمارے سامنے رکھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سگنیفیکینس آف سورینٹی، یعنی کہ ضروری کیوں ہوتی ہے سورینٹی، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ اسٹیبلشز دا لیجیٹیمیسی آف اے اسٹیٹس گورنمنٹ اینڈ اٹس رائٹ ٹو گورن اٹس ٹیریٹری اینڈ پیپل، یعنی کہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورن اسٹیٹ ہو تاکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرے اور ان پر حکومت کرے۔ پرووائڈز بیسس فار انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ڈپلومیسی بٹوین اسٹیٹس، یعنی اسٹیٹس کے درمیان میں جو ڈپلومیسی ہے اور جو ریلیشنز ہیں وہ تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب ایک اسٹیٹ کے اندر سورینٹی ہوگی، اور ایک اسٹیٹ کے اندر سورینٹی جب ہوتی ہے تو اٹ انشورز پروٹیکشن آف اسٹیٹ سٹیزنز اینڈ دیئر رائٹس، تو پھر وہ اپنے سٹیزنز اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن بھی کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں واٹ آر دا چیلنجز ٹو سورینٹی، یعنی کہ سورینٹی کو چیلنجز کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے گلوبلائزیشن۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور تمام تر ممالک ایک دوسرے سے ٹریڈ کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں سے منسلک ہیں، تو اس طرح سے ایک گلوبل ولیج کے اندر رہنے والے کنٹریز ایک دوسرے کی سورینٹی کو ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینکشنز ہیں بہت سے ممالک پر لگ جاتی ہیں، جیسے رشیا ہے، ایران ہے، تو اس طرح سے کسی بھی ملک کی جو
سورینٹی ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے، جس طرح کہ تائیوان کے کیس میں چائنا اس کی سورینٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے سپر نیچرل آرگنائزیشن لائک یورپی یونین، یعنی یورپی یونین وغیرہ کی جو اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس طرح کے لاز بناتی ہیں جس سے ان ممالک جو کہ ان کا حصہ ہوتے ہیں ان کی سورینٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹریڈ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے اور اس طرح کے مختلف چیزوں کے حوالے سے جو یورپی یونین ہے وہ ممالک کو انڈیپینڈنٹ یا سورینٹی کو انڈیپینڈنسی کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ نیکسٹ ٹیررزم آفن آپریٹس ان کراس بارڈرز اینڈ انڈرمائن دی ایبلٹی آف اسٹیٹس ٹو کنٹرول دیئر ٹیریٹری، یعنی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی کسی ملک کی سورینٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اس کو افیکٹ کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں یا مختلف طریقوں سے اس کنٹری کی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا اس کی جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ایٹریبیوٹس آف سورینٹی، یعنی کہ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایبسولوٹنس، یعنی انلمیٹڈ پاورز آف اسٹیٹ، یعنی کہ کسی بھی اسٹیٹ کی جو پاور ہے وہ ایبسولوٹ ہوگی، یعنی اس کے پاس یہ ساری پاورز ہیں کہ وہ کسی بھی سٹیزن کو پنش بھی کر سکتی ہے، ڈیپورٹ بھی کر سکتی ہے، اس کو جس طرح سے چاہے اس کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے یونیورسلٹی اپلائز ٹو ایوری ون، یعنی کہ جو سورینٹی ہے وہ یونیورسل ہے، یعنی کہ اسٹیٹ کے اندر رہنے والے تمام لوگوں پر وہ اپلائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے پرماننس، یعنی پرماننس کا مطلب ہے کہ یہ پرماننٹ ہے، یعنی یہ مستقل ہے، یعنی جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اسٹیٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اسٹیٹ پرماننٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ ٹیمپرری ہوتی ہے۔ جس طرح سے پاکستان میں بھی جو گورنمنٹ آتی ہے یا انڈیا میں یا کسی بھی ملک میں جو گورنمنٹ آتی ہے وہ 5 سال کے لیے آتی ہے، لیکن جو اسٹیٹ کی جو بیسک جو پلرز ہیں، جس طرح سے جوڈیشری ہے، جس طرح بیوروکریسی ہے، جس طرح سے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طرح سے رہتی ہیں، صرف جو گورنمنٹ ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح سے پی ایم آفس ہے تو وہ نہیں چینج ہوتا، صرف پی ایم جو ہے وہ ہر 5 سال کے بعد چینج ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جو سورینٹی ہے اسٹیٹ کی وہ پرماننٹ ہے، جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیمپرری ہے۔ نیکسٹ ہے ان الینیبلٹی، ون کی ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اسٹیٹ سورینٹی، یعنی کہ جو سورینٹی ہے وہ انڈیویزیبل ہے، یعنی سورینٹی کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، اس کو سرنڈر نہیں کیا جا سکتا کسی ایکسٹرنل اتھارٹی کی وجہ سے۔ ہم کسی بھی ملک کی سورینٹی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے یا اس کو سرنڈر نہیں کر سکتے، یعنی کہ سورینٹی جو ہے وہ انڈیویزیبل ہے۔ تو سورینٹی جو ہے ان کنکلوژن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو بقا ہے اور کسی بھی ملک کے لیے جو ترقی کی جو سب سے جو بڑی ضمانت ہے وہ اس کی سورینٹی ہے، یعنی کہ وہ ملک جو ہے وہ تمام دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے بیکاز آف اٹس سورینٹی۔ سو دس از آل اباؤٹ دا سورینٹی۔ تو ہم اسی پروسیس کو کنٹینیو رکھیں گے اور نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ اس سے آگے جو پولیٹیکل کانسیپٹس ہیں اسی پر بیس ہوگا، تو لہٰذا آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو۔